السلام علیکم. مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ جیسے دروازے پر کوئی سائل آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، تو اکثر گھر والے کہہ دیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے نا. تو کیا ان کو اگر ہم کوئی کچھ پیسے دے دیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز دے دیں تو یہ چیز ہمارے لیے یہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ پلیز ذرا اس بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا دروازے پر آ جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ کچھ مانگتا ہے، اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے، تو اکثر گھر والے منع کر دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. اس بارے میں قرآن و حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر بھی آ جاتا ہے تو آپ اس کی سواری کو نہ دیکھیں، آپ اس کے حلیے کو نہ دیکھیں، تو آپ اس کو اللہ کے نام پر اس نے سوال کیا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دیں، ٹھیک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق. تو یہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کو اگر علم ہے کہ اگر اس کو پیسے دیے گئے تو یہ ضرور جو ہے اللہ کی نافرمانی والے اس سے کام کرے گا، یعنی ایسا کام کرے گا، یعنی زنا پر یا کسی گناہ پر صرف کرے گا، تو تب بھی اس کو آپ ایسے کریں کہ نہ دیں اور نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو بھیج دیں یا اس سے معذرت کر لیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے کے ساتھ اس سے معذرت کر لیں. ہاں اگر نشئی آ جاتا ہے اور وہ کھانا وغیرہ مانگتا ہے تو آپ اس کو ضرور دے دیں، ٹھیک ہے. کھانا تو وہ نہیں بیچے گا، اس کا کیا کرے گا، وہ کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جائے گا. تو اگر کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے یا آپ سے سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر، آپ اسے ضرور دیں، کھانا دیں، اگر ہو سکے تو کپڑے دے دیں، جیکٹ دے دیں، جرسی دے دیں، کچھ نہ کچھ ضرور اس کو دے دیں. آٹا دے دیں، ٹھیک ہے، دالیں دے دیں، گھی دے دیں، آئل دے دیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کو ضرور دینا چاہیے، اس کو موڑنا نہیں چاہیے جو آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے. ہاں اگر آپ کو واقعی علم ہے کہ یہ بندہ اس کو اگر پیسے دیے تو یہ نشہ کرے گا، یہ جوا کھیلے گا یا اور کوئی برا کام کرے گا جو گناہ والا ہے، نافرمانی والا ہے، پھر آپ کو اس کو پیسے نہ دیں، ٹھیک ہے، پیسے ہرگز نہ دیں. پھر آپ کو وہ کہتا ہے نا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے پیسے دو. مثلا بندہ بازار میں جاتا ہے، 2-3 دن پہلے میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں دکان کے باہر کھڑا تھا تو ایک سائل آیا، وہ یہی تھا، نشئی ہی تھا، وہ اشارے کر رہا تھا مجھے کہ بھوک لگی ہے، اور اس کے چہرے سے بھی محسوس ہو رہا تھا. اس نے شیشیاں، ڈبے، پلاسٹک تھوڑا بہت اکٹھا کیا ہوا تھا بیچنے کے لیے، تو میں نے اسے جو ہے نا کھانا کھلا دیا. تو یہ بھی طریقہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو پیسے نہ دیں بلکہ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں، اس کو کہہ دیں یار اس بھائی کو کھانا کھلا دو. یہ بہترین طریقہ ہے. تو اگر گھوڑے کے اوپر بھی کوئی شخص آتا ہے اور وہ اللہ کے نام سے سوال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو بھی دے دے. یعنی آج کل اس دور میں، یعنی گھوڑا جو اس دور میں تھا نا وہ بہترین سواری ہوا کرتا تھا. سمجھو کہ گھوڑا جو ہے نا آج کل کے مقابلے میں لینڈ کروزر ہے، بہترین سواری، ٹھیک ہے. اس دور میں یہ گھوڑا ہوتا تھا. فرمایا کہ اگر گھوڑے کے اوپر بھی کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو منع نہ کریں بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں.
یعنی اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے ایک تو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان الصدقات، فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ فرمایا کہ آپ خود تلاش کریں ایسے لوگوں کو، سفید پوشوں کو، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لیکن آپ کو علم ہے کہ وہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس بندے کے گھر میں کتنے دنوں کا کھانا نہیں بنا، آپ اس کو سبزی لے کے دے دیں، آپ اس کو راشن لے کے دے دیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ سوال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ وہ مانگتے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نام پہ بھی نہیں مانگتے، ویسے سوال ہی نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو خود جا کے ان کے گھر پہنچانا یہ بہترین عمل ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور ایک بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں، اس ہاتھ کو علم تک نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کی پردہ پوشی بھی کرنی چاہیے، اور ان کا جو ہے نا یعنی مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اور شوشہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو غیبانہ طریقے کے ساتھ ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ اور امید ہے کہ اس بہن کے سوال کا جواب بھی آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ 28 نمبر یہ آیت ہے، تو اس کا ترجمہ نوٹ فرما لیں، اور فرمایا کہ اگر کبھی تو ان سے بے توجہ ہی کر لے، یعنی آپ ان کو نہیں دینا چاہتے، آپ کو علم ہے کہ یہ زنا اور جوے پر لگائے گا، اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو نہیں دینا چاہیے، پھر بھی آپ کیا کریں، اس کو ایسی بات کہیں جس میں آسانی ہو، یعنی جس میں اس کا دل تنگ ہو، یا وہ بندہ ناراض ہو، یا اس بندے کی ہتک ہو جائے، بےزتی ہو جائے، ایسے الفاظ ہرگز نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ بھائیوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا موجود رہے، یعنی انسان فقیر نہ ہو جائے، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو، یعنی جن کی تم پرورش کر رہے ہو، جن کی تم کفالت کر رہے ہو، سب سے پہلے ان سے ابتدا کیا کرو خیرات کرنے کی، خرچ کرنے کی، اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور اس سے پیار محبت بھی بڑھتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔